بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے اور اسرائیل کی، یہ اب خطے میں پھیل چکی ہے۔ اس میں بہت اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ چکی ہیں۔ آج رات یعنی جو رات گزری ہے اس میں جو سعودی عرب میں امریکہ کی ایمبیسی ہے اس کو ایران نے نشانہ بنایا ہے۔ اس سے پہلے کل کویت کے اندر 3 جو طیارے تھے وہ مار گرائے ہیں۔ بحرین کے اندر بھی جو ہے وہ ایران نے اٹیک کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی حملے میں جو ان کا وہاں پہ بحری فضائی اڈہ ہے امریکہ کا، ایرانی حملے میں وہ تباہ ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے امریکہ کے اور اسرائیل کے اٹیکس جو ایران کے اوپر ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ مختلف اس کے اوپر اطلاعات ہیں۔ قطر نے اقوام متحدہ کو خط لکھا ہے کہ ایران کے بیلسٹک میزائلوں نے جو کہ 83 کی تعداد بتائی جاتی ہے، اس نے 12 ڈرونز حملوں کے ساتھ جو ہے وہ قطر کے اوپر حملہ کیا ہے۔ اور پورا اس وقت ریجن جو ہے وہ ایران کے حملوں کی زد میں ہے۔ اور اسی طرح سے آبنائے ہرمز جو ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ بند ہے۔ معاشی نقصان الگ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ ہم سعودیہ کی جو آرامکو آئل ریفائنری ہے اس کو ایران نے ٹارگٹ نہیں کیا، ہم صرف انہی ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں جہاں امریکن فوجی رہائش پذیر ہیں۔ ایک بہت گہری سازش جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہو رہی ہے مسلم امہ کے خلاف بھی۔ اور آپ دیکھیں کہ موساد کے کئی ایجنٹس جو ہیں وہ خلیجی ریاستوں میں پکڑے جا چکے ہیں، خاص کر کے سعودی عرب سے۔ یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کیسے پھنس چکا ہے اس پوری جنگ کے اندر، اور وہ کہ کیا وہ نکل سکے گا یا نہیں نکل سکے گا۔ لیکن کل CNN کو ایک کے جو اینکر ہیں ان کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 8 سے 10 منٹ، اور اس کے اندر انہوں نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ ایران نے ان کو سرپرائز دیا ہے۔ ایران کے جوابی حملوں نے امریکہ کو حیران کیا ہے، اور اس طرح لگتا ہے کہ امریکہ اس وقت ایک بیک فٹ پہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس جنگ کے اندر ان کو جو نقصان اب تک ہو چکا ہے اور جو مزید ہو سکتا ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک سرپرائز دینے کے لیے تیار تھا اور تیار ہے، اور سرپرائزز دیے بھی گئے ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل نے کس طرح سے امریکہ کو اس جنگ کے اندر شامل کیا ہے اور امریکہ کس طرح سے شامل ہوا ہے۔ یہ پہلا فیصلہ ہے جو کہ امریکی صدر نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ایران پر حملے کی صورت میں دیا ہے۔ کانگریس سے اس کی جو منظوری ہے وہ نہیں لی گئی، اور مارکو روبیو نے کل جو ہے وہ ایک گفتگو کی جس میں کہ صاف نظر آتا ہے کہ اب امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں پھنس چکا ہے اور اس کے نکلنے کے کوئی اسباب نظر نہیں آتے۔ انہوں نے اس ایک انٹرویو کے اندر کیا کہا وہ ذرا سنیے گا۔ Absolutely was an imminent threat, and the imminent threat was that we knew that if Iran was attacked, and we believed they would be attacked, that they would immediately come after us. And we were not going to sit there and absorb a blow before we responded, because the Department of War assessed that if we did that, if we waited for them to hit us first after they were attacked, and by someone else, Israel attacked them, they hit us first, and we waited for them to hit us, we would suffer more casualties and more deaths. We went proactively in a defensive way to prevent them from inflicting higher damage. مارکو روبیو نے تسلیم کیا ہے کہ ایک فوری خطرہ موجود تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہمیں معلوم تھا کہ اگر ایران پر حملہ کیا گیا اور ہمیں یقین تھا کہ حملہ کیا جائے گا تو فوراً ہمارے خلاف کارروائی کرے گا۔ یعنی وہ اسرائیل کی طرف سے جو اٹیک تھا اس کو وہ جسٹیفائی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر حملہ ہوا تو حملہ ہوگا، اور حملہ ہوگا تو ہم جو ہے اس کے ہمارے خلاف وہ کارروائی کرے گا۔ اس لیے امریکہ اس جنگ میں کودا، یعنی کہ امریکہ وہ پہلا ملک بنا جو کہ اسرائیل کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کی جو نیت تھی اس کی نیت کی بنیاد کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس جنگ کو پہلے شروع کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم بیٹھ کر پہلے جنگ کو برداشت کریں اور پھر جواب دیں، کیونکہ محکمہ جنگ کے اندازے کے مطابق اگر ہم ایسا کرتے، یعنی ہم اس وقت انتظار کرتے اور ہم پہلے کہ ہم پر کوئی حملہ کرے اور کسی اور نے یعنی اسرائیل نے حملہ کیا ہو اور وہ پہلے ہمیں نشانہ بائے، ہم انتظار کرتے رہے، تو ہمیں زیادہ جانی نقصان اور زیادہ ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہ ایک عجیب سی لاجک ہے جس کی مارکو روبیو کو بھی خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اس کو کیسے ڈیفینڈ کرے اور وہ کس طرح سے بات کرے۔ نہ صرف یہ بلکہ وٹکاف جو ہے وہ اب یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جی یورینیم کی جو انریچمنٹ تھی اس کے لیے ایران نے ہمیں بتا دیا تھا اور وہ 90% کر چکے تھے اور وہ کسی بھی وقت کر سکتے تھے۔ حالانکہ ایران نے جو ڈائلاگ ہوا اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ باضابطہ طور پر ممنوع قرار دیا۔ علی خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا اور اس فتوے کو ری
ریٹریٹ کیا, دوبارہ اس کا اعادہ کیا کہ ہم جوہری ہتھیاروں کو ممنوع سمجھتے ہیں اور ہم جوہری ہتھیار بنانے میں کوئی اپنی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے. لیکن اس کے باوجود اب چونکہ امریکہ اس جنگ میں ایک بڑا حصہ بن چکا ہے اور حصے دار بن چکا ہے, اور انٹرنلی جتنے سرویز ہو رہے ہیں وہ امریکہ کی اس فیصلے کے خلاف ہو رہے ہیں. 60% امریکی جو ہے وہ یہ بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ تھی اس کے اندر جو ہے وہ مختلف یعنی امریکہ جو ہے وہ اس کے نکلنے کی کوئی اسٹریٹجی ان کے پاس موجود نہیں تھی. اور CNN کا سروے یہ کہتا ہے کہ 59% امریکی ایران پر حملوں کو ناپسند کرتے ہیں اور 60% امریکیوں کو شک ہے کہ صدر ٹرمپ کے پاس صورتحال سے نکلنے کا واضح منصوبہ موجود نہیں ہے. تو ایک طرح سے مارکو روبیو ہوں یا اسٹیو وٹکاف ہوں, یہ دونوں کے دونوں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جنہوں نے CNN سے بات کی ہے, اب وہ اس بات کے اوپر پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ انہوں نے کیوں کیا اور کس طرح سے کیا, کیونکہ امریکی عوام کا جو پریشر ہے وہ بھی اب اس کے بعد اور زیادہ دیکھنے کو ملے گا. لیکن اس جنگ کے اندر جو سرپرائزز ہیں, مثلا کل ہمارے پروگرام کے اندر جو ہے وہ خالد چشتی صاحب نے بتایا کہ کویت کے اندر جو 3 جہاز امریکہ کے گرے ہیں, جس کو کہ کہا گیا کہ یہ فرینڈلی فائر کے ذریعے سے آپس میں شکار ہوئے ہیں, اس پہ انہوں نے کافی تفصیل کے ساتھ بات کی کہ یہ فرینڈلی فائر کے ذریعے سے شکار نہیں ہوئے بلکہ ان کو ایران نے ہٹ کیا ہے. اس کے باوجود کہ ایران کے پاس کوئی اس وقت پاک فضائیہ یا جو فضائیہ ہے وہ موجود نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہٹ کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے, انہوں نے بتایا کہ HQ-9 جو کہ ایک سسٹم ہے چائنا کا, وہ ایک بہت ہی مؤثر جیمنگ سسٹم ہے, وہ سسٹم جو تھا وہ اب ایران حاصل کر چکا ہے. اور اسی طرح سے S-300 جیسے S-400 تھا جو پاکستان نے تباہ کیا تھا ہندوستان کا, اور یہ کافی بڑا اور اہم سسٹم ہوتا ہے میزائل کا, یہ اس کو بھی جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے اور جس کو کہ انہوں نے استعمال کیا, اور اس کے بعد یہ 3 طیارے جو ہیں وہ گرائے گئے. اب یہ 3 طیارے کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 50 برسوں کے اندر جو ہے وہ امریکہ کا کوئی ایک طیارہ بھی کبھی کسی دوسری فوج کے ذریعے سے نہیں گرایا گیا. یہ واحد ہے کہ ایونٹ ہے یا واحد واقعہ ہے جس کے اندر 3 طیارے جو ہیں وہ امریکہ کے مار گرائے گئے ہیں. اسی طرح سے بیسز کو نقصان مختلف جگہوں پہ, بیسز کو نشانہ جو مختلف جگہوں پہ بنایا جا رہا ہے, یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ کو اب بیشت جو وہ نقصان نہیں سوچ رہے تھے وہ نقصان بھی اب کیا جا رہا ہے. اسی دوران اگر ارامکو کے اوپر یعنی جو کہ آئل ریفائنری ہے اس کے اوپر حملہ نہیں کیا ایران نے اور دیگر جگہوں کے اوپر بھی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بھی جو خبریں آ رہی ہیں اور جو بہت درست خبریں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ تقریباً جو موساد کی جو کارروائیاں ہیں وہ مختلف جگہوں پہ نظر آ رہی ہیں تاکہ یہ جو تمام خلیجی ممالک ہیں وہ آپس میں لڑیں اور ان کا جو سب مل کے جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ آور ہوں. مگر ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب ہو یا خلیجی کوئی بھی ریاست ہو, ان میں سے کسی نے بھی ایران کے اس معاملے کے اوپر یعنی ایران کے خلاف وہ شاید جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جو معاملات چل رہے ہیں ان کو وہ جانتے بوجھتے جان رہے ہیں, اور اسی وجہ سے کسی نے کوئی ریٹیلیٹ نہیں کیا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ صدر ٹرمپ نے ایک بہت بڑی دھمکی دی ہے کہ ابھی ہم, اور یہ جو CNN کو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ہم ایک بڑا حملہ جو ہے وہ یہ سرپرائز ضرور ہمیں ایران نے دیا ہے لیکن ہم نے بڑا حملہ ابھی کرنا ہے, اور وہ بڑا حملہ کتنا بڑا ہوگا یہ تو اب معلوم نہیں ہے, لیکن ایران اس کے لیے مؤثر طریقے سے جو ہے وہ تیار نظر آتا ہے. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک جو ٹکر کارلسن ہے, ایک امریکہ کے ایک اور بڑے مؤثر اور موقر میڈیا پرسن, انہوں نے یہ کہا کہ گزشتہ رات قطر اور سعودی عرب میں حکام نے موساد کے ان ایجنٹوں کو گرفتار کیا جو ان ممالک میں بم دھماکوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. یہ بات بہت عجیب ہے اور اس کی کوئی منطق نظر نہیں آتی. اسرائیلی ان 2 خلیجی ممالک میں بم دھماکے کیوں کریں گے جن پر ایران کی جانب سے بھی حملے کیے جا رہے ہیں؟ کیا وہ ایک ہی طرف نہیں ہے؟ نہیں.
یہ انہوں نے کہا نہیں. اسرائیلی دراصل ایران، قطر، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب، بحرین، عمان اور کویت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور وہ اس میں کامیاب رہے. یعنی کہ جو موساد کی کارروائیاں ہیں، موساد خود بھی بہت ایکٹیولی یا اسرائیل خود بھی یہ کارروائیاں ان تمام عرب ممالک اور خلیجی ممالک کے اندر کر رہا ہے تاکہ یہ سب مل کے جو ہے وہ ایران کے خلاف کارروائی کریں اور ان کو اکسا رہا ہے. لیکن یہ انہوں نے کہا جو ٹکر کارلسن ہے کہ گزشتہ رات قطر اور سعودی عرب میں موساد کے ایجنٹوں کو گرفتار کیا گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اور اہم خبر ہے اور اس سے پتہ بھی چلتا ہے کہ کس طرح سے اس پورے ریجن کے اندر جو ہے وہ اسرائیل اپنے کارروائیاں کر رہا ہے تاکہ کمزور کیا جا سکے اور ایران کے خلاف ایک بڑا محاذ جو ہے وہ تیار کیا جا سکے. اور یہ یاد رہے کہ یہ تمام خاص کر کے جو یہ خلیجی ممالک ہیں یہ زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں اسرائیل کے امریکہ کے اوپر. اور کل آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کی طرف سے ایک خدشہ بھی ظاہر کیا گیا کہ جتنا بھی ڈیفنس سسٹم ایئر ڈیفنس ہے اس کو وہ امریکہ کا وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے، صرف اور صرف پروٹیکٹ کر رہا ہے اسرائیل کو، وہ سعودی عرب کو جو ہے وہ پروٹیکٹ نہیں کر رہا. تو ایک وہ جو ایک گیم پلان ہے، ایک گریٹر اسرائیل کا جو گیم پلان ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس وقت تک لگ رہا ہے کہ یہ معاملات جو ہے اس طرف لے جانا چاہتا ہے اسرائیل تاکہ ایک ہی تیر سے کئی شکار ہو جائیں اور جو مسلم امہ ہے وہ بھی آپس میں لڑ پڑے، ایک جو فرقہ واریت ہے وہ بھی اس کی کا نشانہ بھی بن جائے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل نے لبنان کے اوپر بھی حزب اللہ پہ اٹیکس کیے ہیں اور وہاں پہ بھی جو ہے بہت سی جگہوں کو نشانہ بنایا ہے. اس وقت جو وہاں پہ ان کے سربراہ ہیں لبنان کے اندر حزب اللہ کے، ان کو بھی وہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ایک پوری کمپلیکسڈ جو وار تھی وہ اب سمٹ کے بالکل صاف اور واضح نظر آ رہی ہے کہ کون کون کہاں پہ کس طرح سے جو ہے وہ اس پورے معاملے کو لے کے چل رہا ہے اور مدعا کیا بنایا جا رہا ہے. اب بھی بہت وقت ہے. آج اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ میڈیشن کروا سکتا تھا اور پاکستان نے ہی امریکہ کو، ایران کو یہ منایا کہ وہ پرامن جو اپنا پروگرام ہے اس کے لیے بات کریں اور پرامن کرنے کی پر زور دیں، جو کہ ایران نے ان کی بات مانی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران جو ہے وہ مان چکا تھا یہ بات کہ وہ اپنا جو جوہری پروگرام ہے وہ شروع نہیں کرے گا، اس کے بعد اس حملے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا. پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر بھی جو ہیکرز نے پاکستان کے چینلز کو اور میڈیا جو ہمارے بڑے چینلز ہیں خاص کر کے جیو نیوز کو جو ہیک کیا تھا، اس کے جواب میں پھر پاکستان کے ہیکرز جو ہیں انہوں نے اسرائیل کا جو چینل ہے اس کو بھی ہیک کیا اور اس کے اوپر پاکستان اور ایران کے جو پرچم ہے وہ بھی اس پہ لہراتے رہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں کہ تمام مسلمانوں کو سمجھنا ہوگا اور مسلم امہ کو کہ بھئی یہ معاملات جو ہے وہ کہاں جا رہے ہیں. دوسری جانب فائنینشیل ٹائمز کی جو سٹوری تھی وہ انہوں نے آج جو دی ہے کہ جی کس طرح سے اسرائیل نے ہیک کیے آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے وقت انہوں نے اپنی طرف سے بہت سے انکشافات کیے ہیں کہ کس طرح سے ٹریفک کیمروں کو کئی برسوں پہلے ہیک کر لیا گیا تھا اور اسی طرح سے خامنائی کو نشانہ بنانے کے لیے کئی برسوں پر محیط خفیہ انٹیلیجنس مہم چلائی تھی. کئی برس سے تہران کے ٹریفک کیمروں کو ہیک کر کے نگرانی کی جا رہی تھی اور تہران کے جو ٹریفک کیمرے ہیں ان کی تصاویر کی مدد سے جو ہے وہ تل ابیب اور جنوبی اسرائیل میں موجود جو سرورز تھے ان تک ان کو اس کا ڈیٹا منتقل کیا جاتا رہا. ان کیمروں کا زاویہ خاص طور پر اہم تھا جس کی مدد سے سیکیورٹی اہلکاروں کو روزمرہ کی سرگرمیاں، گاڑیاں پارک کرنے کے مقامات اور کمپاؤنڈ کے اندرونی معاملات پر نظر رکھی جاتی تھی. یعنی ایک باقاعدہ پوری سٹوری جو ہے وہ فائنینشیل ٹائمز نے چھاپی ہے کہ کس طرح سے جو اسرائیل تھا وہ آیت اللہ خامنائی ان سے متعلق جتنے بھی ان کے کیمرے تھے ان تک رسائی حاصل کر چکا تھا. اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ بے شک وہ ہیک کیے تھے، یہ تو ایک سٹوری ضرور کی گئی ہے، مگر اصل تو ان کو سیٹلائٹ کی مدد سے وہ یہ سب کچھ مانیٹر کر رہے تھے اور انہوں نے ان کو ٹارگٹ کرنا ہی کرنا تھا. اور وہ کہیں کوئی خفیہ جگہ پہ موجود نہیں تھے، وہ کسی بنکر میں نہیں تھے، وہ کوئی زیر زمین نہیں تھے، وہ اپنے دفتر میں موجود تھے اور ان کا دفتر جو ہے وہ پوری دنیا کو پتا تھا کہ ایران میں وہ کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں کام کرتے ہیں. وہ کوئی خفیہ جگہ نہیں تھی، نہ ہی خفیہ مقام تھا. تو میرا خیال ہے یہ اب ساری جو سٹوریز ہیں یہ اب کور اپ کرنے کے لیے دی جا رہی ہیں تاکہ بتایا
بتایا جا سکے کہ ہمارا نیٹ ورک کتنا اہم تھا اور ہم کتنے پیچھے لگے ہوئے تھے اور ہم نے کتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے. دراصل یہ کامیابی نہیں، ایک بہت بڑی ناکامی ہے کہ ایک ایسا بزرگ جو کہ اگلے چند برسوں میں اپنی طبعی موت جو ہے وہ مر جاتے، لیکن ان کو جس طرح سے بزدلی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا، ان کو جس طرح سے ان کے گھر پہ ان کے آفس کے اندر جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، جو کہ پوری دنیا کو پتہ تھا، اور وہ کسی زیر زمین بنکر میں نہیں تھے بلکہ وہ اپنے دفتر میں کام کر رہے تھے. میں خیال ہے کہ یہ ایک بہت سالوں نہیں، یہ صدیوں یہ چیزیں جو ہے پیچھا کریں گی اسرائیل اور امریکہ کا. اب امریکہ کے اندر بھی بہت اہم معاملات ہوں گے اس معاملے کے اوپر، اور ان کو بہت دقت ہوگی. ان کی اپنی جو پبلک ہے وہ ان سے سوال پوچھے گی، ان کی کانگریس ان سے سوال پوچھے گی، بالکل اسی طرح سے جیسے اس وقت ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے. اور ہندوستان کے اندر جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جو مودی کا دورہ، اور ایسے وقت میں جب کہ وہ ایران پر اٹیک کر رہے تھے، اب وہاں پر پوری جو ان کی اپوزیشن ہے ہندوستان کی، اور جو وہاں کی مسلمان کمیونٹی ہے، بلکہ جو مسلمان نہیں بھی ہے وہ بھی اب ان کے خلاف جو ہے وہ اس پہ سوال کر رہے ہیں. اور مودی کے لیے بھی اب ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ بنتا چلا جا رہا ہے، اور خود اس کے اوپر جو ہے وہ اب جو سرکار ہے ہندوستان کی اس کو ایک اس پوائنٹ آف ایکسپلینیشن کے اوپر آنا پڑے گا کہ اس کا یہ دورہ اس وقت پر کیوں سامنے آیا، اور اس وقت کا انتخاب کیوں کیا گیا، اور اس کے فوری بعد جو ہے وہ ایران پر اٹیک ہوا. یہ یاد رہے کہ ایران اور ہندوستان کے بہت پرانے اور دیرینہ دوستانہ تعلقات جو ہیں وہ رہے ہیں، اور ایران نے مختلف موقعوں کے اوپر جو ہے وہ ہندوستان کو کی جو کنڈمنیشن ہے وہ بھی مختلف مواقعوں کے اوپر انہوں نے اس طرح سے نہیں کی ہے. پاکستان اور ایران کا جب پاکستان انڈیا کی جو جنگ ہوئی تھی اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایران نے ایک نیوٹرل جو رول ہے وہ پلے کرنے کی کوشش کی تھی، میڈیشن کی بات کی تھی. مگر آپ یہ دیکھیں کہ اب جو ہے یہ سامنے جو نیکسس ہے وہ نظر آتا ہے، اور ڈپلومیٹ جو کہ ایک بہت موقر روزنامہ ہے برطانیہ کا، اس نے بھی اس کے اندر یہ کہا ہے کہ مودی نے ہندوستان کو مضبوطی سے اسرائیل اور امریکہ کے کیمپ میں جو ہے وہ ڈال دیا ہے. تو یہ اب ایک پوری ایک نئی لائن جو ہے وہ بن رہی ہے، ایک نئی صف بندی اب ہوتی نظر آئے گی اس جنگ کے بعد، اس جنگ کے دوران. اور یہ طے ہے کہ یہ جنگ اب طویل ہونے جا رہی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 1 مہینے تک ہم اس معاملے کو کلیئر کر دیں گے، لیکن لگتا ایسے نہیں ہے کہ 1 مہینے جو ہے وہ اس کا جو یہ 1 مہینے تک یہ جنگ رہے گی. ایران نے اپنی تیاری کر رکھی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی طویل اور ہوتی ہے، اور کیا اس دفعہ بھی ٹرمپ کے جو اندازے وہ غلط ثابت ہوں گے جیسے ٹرمپ کے پہلے اندازے غلط ثابت ہوئے. تو میں خیال ہے کہ یہ بہت اہم ہوگا دیکھنا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہمارے اس ولاگ کو سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو شیئر کریں اور لائک کریں، اور یہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا. اپنا بہت خیال کریں، رکھیں. اللہ نے کے بعد.